اگر سمجھا تو دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا، اور اس کے لیے کیا کہے کہ غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، غالب ہم اس کی تعریف کیا بیان کریں کہ عرش والا خود جس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ اہل حدیثو، تمہارے لیے اسی کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی شخصیت، اسی کا نام، اسی کی گفتار، اسی کی سیرت، اسی کی رفتار، اسی کے سوانح، اسی کا کردار تمہارے لیے حجت، اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا، اور اس نے کہا سن لو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہیں۔ آج حقیقی بات یہ ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، میری تگ و دو کا ایک ہی مقصد ہے، میری جد و جہد کا ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے جوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لے، اور خدا کی قسم ہے اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں، پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرت نہیں کر سکتی۔ اور آج یہ بھرا ہوا حال، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس حال میں موجود ہیں۔ اتنے کہاں، وہ ایک دور تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ وہ محمد کی تصدیق، اور میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں، جسم پتھروں سے لہو لہان۔ وہ دن آنے والا ہے جب تیرے قدموں کی ٹاپ کے سامنے روم اور ایران کے فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ وہ محمد، دنیا نے کبھی اتنا بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اتنا بہادر؟ آج ہم کو تانا دیتے ہیں اور تھوڑے سے اہل حدیثوں کو مروانا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا ہرگز نہ میرد کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما، جو عرش والے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عرش والا اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ ہم یہ مصلحت پوش، یہ مصلحت کوش، ضمیر فروش، یہ لوگ اس دور میں بھی تھے، کہتے تھے اکیلے ہو کیا کرو گے، اور سرور کونین مکان اپنے چہرے کو اٹھا کے کہتا تھا میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اکیلا تو وہ ہوتا ہے رب جس کے ساتھ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ رہتے ہو میں اکیلا ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اور نکلتا چوراہوں میں جا کے اعلان حق کرتا، آواز حق بلند کرتا، ہائے اللہ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی
جو خدیجہ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی. کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرور گرامی کے رخ زیبا کے دیکھنے کا شرف حاصل ہو. ان کی قسمت کا کیا کہنا ہے. اور وہ تو انسان تھے. اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا ہے جن بستیوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے. وہ بستیاں مقدس ہو گئی ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ان لوگوں کا کیا کہنا ہے. لوگ کہتے محمد اکیلے ہو, چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے, تمہیں کیا فائدہ. نبی اپنے گھر میں تشریف لاتے, خدیجۃ الکبریٰ قدموں میں بیٹھ جاتی, اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی, ان کے کرتے کو اٹھاتی, زخموں میں اپنا دوپٹہ پاڑ کے رکھتی, قدمہائے مبارکہ کو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرے آقا میرا رب تیرے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی. محمد پھر اٹھتے, فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پھر پرچم بلند کرتے, پھر مار پڑتی, پھر گھر آتے. اور مورخین نے لکھا ہے ایک دفعہ نبی کائنات کو اتنا مارا کہ حضور بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گر پڑے. ننھی سی نبی کی بیٹی فاطمہ, اس کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا. فاطمہ دوڑی ہوئی روتی ہوئی آئی, اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا. ننھی سی فاطمہ 3-4 برس کی عمر ہے, نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی. اللہ, لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے. اللہ, میرے بابا نے گالی تو بڑی بات ہے, میں نے تو اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلوئے اطہر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا, اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے, اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی. لیکن اللہ, وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ